الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، چونکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اہل بیت اطہار کے متعلق بات چل رہی ہے. اہل بیت اطہار، ان کا مقام، ان کی فضیلتیں، ان کا اکرام، ان کی عزت اور ان کے ساتھ میں اخلاق کا برتاؤ، حسن سلوک، ان کے ساتھ میں اچھائیاں کرنا، ان کو ان کا مقام دینا، مرتبہ دینا، یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے بات چل رہی تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ بات. لیکن چونکہ اب ہمارے پاس میں ہمارے اپنے پورے مہاراشٹر میں عمومیت کے اعتبار سے ضلع کے اجتماعات ہو رہے ہیں، ان کو عمومیت کے اعتبار سے مہاراشٹر کے ہمارے اپنے ضلع بھر کے اجتماعات ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے اپنے بیڑ ضلع کا اجتماع 8-9 تاریخ کو ہے. ماشاءاللہ اس کی محنتیں چل رہی ہے، محنتیں لوگ کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں. لوگ اپنی جان مال کے ساتھ میں اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں. دعوت و تبلیغ اس وقت میں عمومیت کے ساتھ میں پوری دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے. میں پچھلے کئی مرتبہ اس کے اوپر بات بھی کر چکا ہوں. ہمارے پاس میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس سے واقف نہ ہو، جس کو اس کا تعارف نہ ہو، جس کا کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ وقت نہ لگا ہو. ہمارے اپنے علاقے کے اندر شاید کوئی ایسا ہو. الحمدللہ یہ محنت اب تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایسی نہیں ہے کہ اس کا انٹروڈکشن کرانا پڑے، اس کا تعارف کرانا پڑے. پوری دنیا میں آپ کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کسی بھی جزیرے پہ چلے جاؤ، کسی بھی آپ پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ، دیہات میں جاؤ، قصبہ جات میں جاؤ، بنجر علاقوں میں جاؤ، کھڑے پڑے ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں کھڑی باڑی میں چلے جاؤ، یہ محنت اب تعارف کی محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ اس محنت کا تعارف کرانے کے لیے، اس محنت کو کرنے کے لیے قربانیاں ہی اتنی دی گئی، قربانیاں ہی اتنی لگائی گئی ہے اور اتنی دی گئی ہے کہ اللہ پاک نے ان قربانیوں کا ایک نتیجہ تو نقد یہ دیا، ایک رزلٹ تو یہ دیا کہ اس محنت کو اللہ پاک نے 4 دانگ عالم کے اندر پھیلا دیا. پوری دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں اللہ پاک نے اس محنت کو اللہ پاک نے جاری اور ساری کر دیا. دعوت و تبلیغ، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ جاہل، کیا شہر کے رہنے والے، کیا دیہات کے رہنے والے، اور کیا مختلف زبانوں کے بولنے والے. کوئی انگریزی میں بول رہا ہے، کوئی فارسی میں بول رہا ہے، کوئی ترکی میں بول رہا ہے، کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی فرینچ بول رہا ہے، اور پتہ نہیں لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں. اللہ پاک کی جو نشانیاں اور قدرتیں ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کہتے ہیں میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہیں مختلف زبانیں بولنے والا بنایا. مختلف بولیاں بولتے ہو تم سب، کوئی الگ الگ زبانیں بول رہا ہے. ایک ہی زبان کا ٹکڑا ہے، ایک ہی گوشت کا لوتڑا ہے، ایک جیسا ہی اس کا اپنا جسہ ہے، ایک جیسی بناوٹ ہے. زبان کی بناوٹ کسی نے دیکھا؟ کسی کی چوکون ہے، کسی کی گول راؤنڈ میں بنی ہوئی ہے، کسی کی تھوڑی سی اپنا کراس میں بنی ہوئی ہے، کسی کی ترکون بنی ہوئی ہے، ٹرائنگل جس کو کہتے ہیں. ایسے کوئی زبانیں دیکھی آپ نے؟
الگ الگ زبانیں بنی ہوئی نہیں، ایک ہی شکل کی زبانیں ہیں، ایک ہی جیسے دکھنے والی زبانیں، ایک ہی گوشت کا لوتڑا اور ٹکڑا ہے. زبان سب کی تو ایک جیسی ہے نا، لیکن کوئی اگر منہ کھولے تو اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ہندی نکل رہا ہے. کوئی اگر بات کرے تو اس کی زبان سے مراٹھی نکل رہی ہے. کوئی اگر بات کرے تو اس کی زبان سے انگلش نکل رہی ہے. انگلش میں بھی پھر الگ الگ انگریزی آپ کو مل رہی ہے. وہ آپ موبائل میں لینگویج کے سیکشن میں جاؤ، آپشن میں جاؤ تو وہاں پر انگلش کا آپ بٹن کلک کرو تو وہاں پر آپ کو ملے گی یو ایس کی انگلش، یو کے کی انگلش، انڈیا کی انگلش. تو ہماری اپنی اپنی زبانیں، تو اللہ کی نشانیاں ہیں الگ الگ زبانیں. تو اللہ پاک نے ہر زبان میں اس دعوت کی محنت کو چلا دیا. ہر زبان کا بولنے والا یہ دعوت کی محنت کے اندر لگا ہوا ہے. میں عرب کی جماعت کے ساتھ میں چڑھ رہا تھا بنگلور میں سال کے درمیان میں. تو میرے ایک عرب کے ساتھی کا وقت مکمل ہوا تو میں ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا. تو گاڑی میں ہم دونوں باتیں کر رہے تھے عربی میں. تو اس نے مجھ کو تھوڑی سی اپنا اردو زبان میں، میری اپنی زبان کے اندر اس نے مجھ سے بات چیت کی. تو میں نے ان سے کہا شیخ تکلم باللغت الاردیہ، آپ اردو میں بات کر رہے ہو؟ میں نے اس کو تعجب سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا شیخ غیاث لغت الاردیہ، اردو زبان صرف اردو زبان نہیں رہی آپ، بلکہ لغت الاردیہ لغت الدعوہ، یہ دعوت کی زبان بن گئی. آپ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ دعوت کی زبان ہے. کہ اللہ پاک نے ہندوستان سے اس کام کو چلایا تو ہر ایک اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اردو زبان سیکھے، اس لیے کہ اس زبان میں اللہ پاک نے دعوت کے کام کو جاری اور ساری فرمایا. تو عرض کر رہا تھا دعوت کا کام اب تعارف کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں نکل رہے، چلے کے لیے، 4 ماہ کے لیے، 3 دن کے لیے، کوئی اجتماعات میں محنتوں کے لیے جا رہا ہے، کوئی پنڈال لگا رہا ہے، کوئی تارک خانے لگا رہا ہے، کوئی بیت الخانہ لگا رہا ہے، اور کوئی کھانے کے زون لگا رہا ہے، کوئی تخت لگا رہا ہے، کوئی جگہ کی صفائی کر رہا ہے، کوئی گڑھے کھود رہا ہے، کوئی پارکنگ کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی استقبال کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور کوئی پانی کے سبیل کے اوپر چلا گیا، کوئی چائے کے سبیل کے اوپر چلا گیا، کوئی دواخانوں کے اندر چلا گیا، اور پتہ نہیں کتنے مینجمنٹ اس کے انتظامات ہیں اجتماعات کے. جو ہوتا تو ہے 3 دن کا. ہمارے اپنے نجیب بھائی حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پونا والے تھے، ان کے توسط سے یہ بات کرتے تھے کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے، 2 دن کا ہوتا ہے، لیکن اجتماع ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اجتماع قیامت تک چلتا رہتا ہے. اجتماع کے انتظامات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، لیکن وہ اجتماع کب تک چلتا رہے گا؟ قیامت تک چلتا رہے گا. وہاں سے کوئی چلنے کے لیے نکلا، کوئی 4 دن کے لیے نکلا، کوئی 4 مہینے کے لیے نکلا، کوئی 8 دن کے لیے نکلا، کوئی بیرون کے لیے نکلا، نہ بھی نکلے کوئی، صرف کوئی بیان کے اندر آ کر بیٹھ گیا. دعا کے اندر ایک بھیڑ امڑتی ہے، ایک جمع غفیر آتا ہے، جمعہ کے اندر آ کر دعا کے اندر آ کر بیٹھ گئے. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے. کسی کو دعا بھا گئی، کسی نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، کسی کو گناہوں کی لت پڑی ہوئی، وہ عادت نہیں چھوٹ پا رہی ہے تو وہ اجتماع کے اندر آ گیا. کتنے لوگوں کی کارگزاریاں ہے جنہوں نے کوئی وقت نہیں لگایا، نہ چلا، نہ 4 مہینے، نہ 3 دن، کوئی وقت نہیں لگایا. صرف اجتماع میں آنے کی برکت سے اللہ پاک نے دل کی دنیا کو کیا کر دی؟ بدل کے رکھ دی. وہ توبہ تائب ہو گئے، توبہ تلہ کرنے والے بن گئے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو نیکی کے راستے کے اوپر ڈالا. اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھ گیا، اللہ کو راضی کرنے کا شوق دل کے اندر آ گیا، جنت والے کام کرنے کی ایک دل کے اندر تمنا آ گئی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں کی نحوست دل کے اندر آ گئی اجتماع کی برکت سے. اجتماع یہ مسلمانوں کی اس وقت میں ایک طاقت و قوت بتانے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. وہ اورنگ آباد کا اجتماع ہو گیا، پورا مہاراشٹر نہیں پورا انڈیا ہل گیا. حالانکہ اجتماع کس کا تھا؟ اورنگ آباد کا اجتماع کون سا تھا؟ ضلع کا؟ مہاراشٹر کا اجتماع تھا. کس کا اجتماع تھا؟ مہاراشٹر کا اجتماع تھا. لیکن اللہ پاک نے وہ کامیابی اس کو دی کہ کرناٹکا سے لوگ آ رہے، تمل ناڈو سے لوگ آ رہے، آندھرا سے لوگ آ رہے. میرے کتنے ساتھی ہیں یو پی سے مجھ کو فون لگا رہے، کوئی یو پی سے آ رہے، کوئی گجرات سے آ رہا ہے، اور بامبے سے لوگ آ رہے. مہاراشٹر کا اجتماع نہیں تھا، وہ پورا ایک ہندوستان بھر کا، ہمارے ملک گیر سطح کے اوپر اتنی جماعتیں بیرون کی وہاں پر آئی ہوئی، باہر کے بھی لوگ وہاں پر آئے.
اللہ پاک نے اجتماع کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ہی دی ہے. اجتماع کے موقع پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دل کیا پڑے ہوئے ہیں, نرم پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے جو عرض کرنا ہے اس وقت میں اجتماع کے موقع سے, کہ اجتماع محض آپ کے لیے ایک پروگرام نہیں ہے, فنکشن نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اجتماع کی محنت کر لی اور بات کیا ہوگی, ختم ہوگی. اجتماع سے مجھ کو آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اجتماع کو ہمارے اپنے کہتے ہیں, دعوت کے ساتھی کہتے بھی ہے کہ اجتماع سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ اجتماع کی کیا ہے, جان ہے. اور اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ اجتماع کی کیا ہے, شان ہے. اجتماع کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے علاقوں کو چھوڑ کر, اپنے بیوی بال بچوں کی قربانی دے کر, اپنے رشتے دار دوست احباب عزیز اقارب کی قربانی دے کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں اللہ کے راستے میں نکلے. یہ اجتماع کا مقصد ہے. اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ دکانیں لگانا, بازار لگانا, وہاں پر چائے کی سبیلیں لگانا اور دواخانے میں لگانا. وہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ اجتماع میں دواخانے لگتے, وہاں پر ہاضمہ کی گولیاں بہت زیادہ بکتی ہیں. مطلب یہ کہ لوگ وہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ کیا استعمال کرتے ہیں, وہ ہاضمہ کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں, پیٹ صاف ہونے کی گولیاں. تو لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی, خوب سارے وہاں پر وہ نیک نور کا لنگر لگا ہوا ہے, وہ تام زون لگا ہوا ہے, جوڑائی کا لگا ہوا ہے, منجلے گاؤں کا لگا ہوا ہے, بیڑ کا لگا ہوا ہے. تو لوگوں کے درمیان میں پہلے تو مشہور ہو گیا, تو اب تو وہ 2-3 سال ہو گئے اجتماع نہیں ہوا. نیک نور میں بہت اچھی بریانی بنتی ہے, چلو ادھر لائن لگی ہوئی, ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے, لوگ ٹکٹ لے کر کیا کر رہے بھائی, کھانا کھا رہے. انتظامی امور اپنی جگہ پر, انتظامی امور. وہ مالیگاؤں کا اجتماع ہو گیا تھا ہمارے پاس میں, تو وہاں پر ایک زون لگا ہوا تھا, 1 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا. کتنے میں؟ 1 روپے میں آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ. تو ایک پہلوان قسم کا آدمی آیا, اس نے 1 روپے دے کر اپنا ٹکٹ لے لیا اور اندر جا کر بیٹھ گیا. وہ ایک شین ہو رہی ہے, دوسری شین ہو رہی ہے, تیسری شین ہو گئی, لیکن اس کا کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو پھر اس نے بہت دیر کے بعد میں پانی مانگا. پانی مانگنے کے بعد میں ساتھی سمجھ گئی کہ اب اس کا کھانا کیا ہو گیا, مکمل ہو گیا. تو وہ ساتھی کہنے لگا میرا کھانا مکمل نہیں ہوا, درمیان میں پانی پینا کیا ہے سنت, اس لیے میں پانی مانگ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں, پانی مانگ رہا ہوں, میں درمیان میں آ چکا ہوں ابھی. تو وہ ساتھی اس کے پاس میں آئے, اس سے کہنے لگے یہ تمہارا روپیہ تم واپس لے لو, ہماری طرف یہ کھانا تم کو کیا تھا بھائی, تمہارے لیے فری سروس تھی, تمہیں کوئی روپیہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم جا سکتے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. انتظامی امور اپنی جگہ پر. اجتماع کا مقصد چائے پانی کی سبیلیں, کھانے کی سبیلیں, اور اجتماع کا مقصد بازاروں کی سیر و تفریح کرنا. لوگوں کا مزاج بن گیا. ہمارے پاس نہیں کھکا میں سستا ملتا, کھکا میں کیا ملتا, شبی پڑ گئی, اس کی چھاپ گر گئی. کھکا تو ویسا رہا بھی نہیں, کھکا بھی بہت کیا ہو گیا بھائی, مہنگا ہو گیا. تو ایسے اجتماع کے موقع پر, ابھی سردی کا موسم ہے, گھر میں اگر کوئی بولے کہ سوٹر لے کر آؤ, ٹوپی لے کر آؤ, لوگوں کو بولے تھوڑا سا آج دن اجتماع میں بہت آتے سوٹر وہاں سے دیجیے, سستے ملتے ہیں. یہ ہمارے پاس خواجہ لے کر آؤ اجتماع سے. اجتماع کا مقصد یہ نہیں ہے, بازاروں کی سیر و تفریح نہیں ہے. اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نکالے, اپنے گھر والوں کو نکالے, اپنے محلوں سے لوگوں کو نکالے, اپنے ایک اجتماع کے بہانے سے اجتماع کو عنوان بنا کر ایک ایسی محنت ہو جائے کہ پورے کے پورے علاقے کے اندر دین کی سطح اوپر ہو جائے. یہ اجتماع کے مقصد ہے, اجتماع کے مقصد ہے. لیکن اس مقصد سے میں اور آپ اپنے آپ کو کوسوں دور لے کر جا رہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ اس امت کا فریضہ ہے, فریضہ. کیا کہا میں نے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, بھلائیوں کا حکم کرنا, برائیوں سے روکنا, اس امت کی میری آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے مجھ کو آپ کو عالمی نبی کا عالمی امتی بنایا. ہمارا نبی عالمی نبی, قیامت تک آنے والے انسانوں, جناتوں, درختوں اور پتھروں اور پہاڑوں اور صحرا بیاباں کا نبی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں مکہ المکرمہ میں جاتا تو میں دیکھتا کہ پہاڑ آپ کو سلام کرتے ہوئے کہتے السلام علیک یا رسول اللہ. کون کہتے,
پہاڑوں سے آواز آتی, درخت آپ کو جھک کر سلامی دیتے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. عالمی نبی, انسان و جنات و شجر اور حجر سب برابر, سب کے نبی. جناتوں کی ایک جماعت آ کر آپ سے قرآن سن رہی ہے, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ جو جملے میں نے پڑھے نا, یہ آیت جو پڑھی ہے میں نے, یہ جناتوں نے اپنے زبان سے دوسرے جناتوں سے کہی ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا, اپنے جنات دوستوں سے کہہ رہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے آج. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. یہ جناتوں کی زبان ہے. جناتوں نے کہا, اللہ کے نبی نے جناتوں کو دعوت دی, جناتوں کو دعوت دی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مختصر وقت میں بات ادھوری رہ جاتی ہے. ہماری اپنی ذلت کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں, اس میں ایک بہت بڑی وجہ اور بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیے. مسلمان یہ سمجھ رہے کہ نہیں اور لوگوں کی طرح ذہن بن گیا, کسی کو کہنا نہیں ہے, کسی کو بولنا نہیں ہے, کسی کا ساتھ دینا نہیں ہے, اپنا اپنا دیکھو. اپنا اپنا کہا, ورنہ ہماری زبان میں کہتے ہیں اپنا اپنا دیکھو. کس کا دیکھو؟ اپنا اپنا. ایک عام مزاج بن گیا. کیوں کسی کو بول کر برے ہو, کیوں کسی کو نماز کی دعوت دو, سمجھتا نہیں کہ اس کو اچھے برے کا سمجھتا. وہ دو بچے کا باپ ہے, وہ کہیڑا ہے کیا؟ دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت مثال دی, عقل دنگ رہ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا سمندر کے اندر ایک کشتی چڑھ رہی ہے, اس کشتی کے دو حصے. کتنے؟ دو حصے. ایک نیچے کا حصہ ہے جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک اوپر کا حصہ ہے جس میں بھی لوگ کیا ہے, سواری کر رہے, سفر کر رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا, نیچے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی پینے کے لیے, ضرورت کے لیے, تو نیچے کے لوگ کہاں جا رہے بھائی؟ اوپر جا رہے پانی لینے کے لیے. بہت دیر تک جانے کے بعد اور بہت تھک جانے کے بعد میں نیچے کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا بھائی آپ کہ ہم کب تک اوپر جاتے رہیں گے, کب تک اوپر والوں کو تکلیف دیتے رہیں گے, اپنے آپ کو کیوں تھکاتے رہیں گے پانی لینے کے لیے. ایسا کرو, ہم پانی کے اوپر تو چڑھ رہے, کشتی کا ایک تختہ کیا کرتے ہیں بھائی, نکال لیتے ہیں اور وہیں سے کیا لے لیتے ہیں, پانی لے لیتے. اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی, ہمارے لیے بھی کیا ہو جائے گی, راحت ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والوں کا تذکرہ نہیں کیا, بلکہ اوپر والوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا, اوپر جو لوگ آرام سے سفر کر رہے, اگر وہ لوگ نیچے والوں کی ان احمقانہ حرکت پر خاموش رہتے ہیں, کیا رہتے ہیں, تو وہ جو کر رہے ہیں ان کو کیا کرنے دو بھائی, کرنے دو, وہ اپنا کام جانے. ہم تو نمازی ہے نا, ہم تو مولانا ہیں, ہم تو داڑھی ٹوپی والے ہیں, ہمارے گھر میں تو ماحول بنا ہوا ہے, ہمارے گھر میں کہاں ٹی وی ٹیلی ویژن ہے, ہمارے گھر میں کہاں پر بے حیائی اور بے پردگی ہے, ہمارے گھر میں تو ماحول بنا ہوا ہے, ہمارے گھر میں تو تعلیم ہو رہی ہے اور مذاکرہ ہو رہا ہے, اور ہمارے گھر میں تو فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اگر یہ لوگ یہ کہہ کر خاموش رہے کہ ہمارے پاس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, سامنے کیا ہو رہا ہے, پیچھے کیا ہو رہا ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والے نیچے والوں کی ان احمقانہ حرکت کے اوپر اپنے آپ کو کیا رکھتے ہیں, خاموش رکھتے ہیں, خاموش بیٹھتے ہیں, ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے. تو نیچے والے تو ہلاک ہوں گے, اوپر والے بھی کیا ہو جائے گی بھائی, ہلاک ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ ان کا ہاتھ پکڑتے, اخذو, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو یہ خود بھی نجات پائیں گے اور نیچے والے بھی کیا پائیں گے بھائی, نجات پائیں گے. ہمارا ایک عام مزاج بنا کہ میں کیوں اس کو نماز کی دعوت دوں, میں کیوں کس کو چلنے کی دعوت دوں, 4 مہینے کی تشکیل کروں, 3 دن کی تشکیل کروں, مسجد اور جماعت کی تشکیل کروں, اجتماع کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ اور دوسروں کو کیوں اس کی دعوت دوں. یہ عام مزاج بن گیا, عام ذہن بن گیا. تو اجتماع کا مقصد صرف دعا میں اپنے آپ کو شریک کروانا,
اجتماعات کا مقصد بازاروں کی اپنے آپ کو زینت بنانا، اجتماعات کا مقصد صرف اجتماع کے اندر شرکت کرنا، یہ نہیں ہے، یہ مقاصد نہیں ہے۔ اجتماع کا مقصد تھا کہ لوگ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بھی نکالتے اور لوگوں کی بھی کیا کرتے بھائی، تشکیلیں کرتے۔ یہ اجتماع کے مقاصد میں سے تھا۔ لیکن ہمارے ساتھیوں کا اب تو ذہن ہی ختم ہو گیا، عوام کا ذہن ختم ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں بھی نکلنا کوئی شے ہے، اللہ کے راستے میں بھی جانا چاہیے، اللہ کے راستے کی کوئی تشکیل کر رہا ہے ہماری، کوئی ہم کو سمجھا رہا ہے، تو بجائے ہم اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے، بجائے اس کو ہم اپنا ہمدرد سمجھتے کہ نہیں یہ میرے بھلے کے لیے، میرے جنت کے لیے، میری آخرت سنور جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے گناہوں کی لت چھوٹ جائے، میں گناہوں کا عادی ہوں، یہ گناہ مجھ سے ختم ہو جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ اپنے آپ کو تصور کرتے۔ ہم تو ہمارے اپنے تشکیل کرنے والوں سے کیا کر رہے ہوئی، بھاگ رہے، وہ فرینک بنا جو میں یوٹیوب پر دیکھا، فرینک بنا رہے لوگ تبلیغ کے اوپر، اچھا سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے جماعت آئی، دور سے لوگ نظر آ رہے، جماعت والے کیا ہو گئے بھی آ رہے، تو پوری کرکٹ کی ٹیم کیا ہو گئی بھی بھاگ گئے، اور ایسا بھاگے سٹ پٹ پیر سر کے اوپر لے کر جس کا اندازہ نہیں۔ ایک ایسے ہی لگڑتے لگڑتے ہوئے بھاگ رہا ہے، تو وہ پوچھ رہا ہے کیوں بھاگے، جماعت والے آئے۔ کیا آ گئے، جماعت والے آ گئے۔ ابھی بھی دوسرے علاقوں میں، ہمارے پاس میں نہیں ہے لیکن دوسرے علاقوں میں ابھی بھی اللہ کی پولیس بولتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں، کس کی پولیس ہے یہ، اللہ کی پولیس ہے بولتے ہیں۔ سٹ پٹ دوڑ رہے، بھاگ کس سے رہے ہم، بھاگنا کہاں چاہیے تھا ہمیں، اللہ کا حکم یہ تھا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ 27ویں پارے میں اللہ نے دو جگہ ایک ہی رکوع میں ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور ہم بھاگ کس سے رہے، اللہ سے۔ اور پھر ہمارے اپنے بربادی کے، ہمارے اپنے زب و حالی کے، ہماری اپنی پستی کے، ہمارے اپنے دکان مکان کے وہ نقصانات کے ہم گیت گا رہے کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ اب کسی کو بھی پکڑو نا، بیپاری کو پکڑو، دکاندار کو پکڑو، کمپنی والے کو پکڑو، کھیتی باڑی والے کو پکڑو، اس سے پوچھو بھئی کھیتی کا کیا حال ہے، تو وہ اللہ کا زبان کچھ اور کہتی ہے اور اس کا اسٹائل کچھ اور کہتا ہے۔ دکاندار سے پوچھو کیا حال ہے مارکیٹ کا، تو بولتا کیا بولے اللہ کا شکر ہے۔ یہ جو اسٹائل ہے اللہ کا شکر، اس لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ اللہ کا شکر نہیں ہے، شوگر میں چڑھ رہا ہے، یہ اس کی باڈی، یہ اس کی لینگویج بتا رہی ہے نا، اس کا اس زبان حال سے کہہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کے احکامات کی طرف بلانا، اس ذمہ داری کو ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا، اس ذمہ داری کو پس پشت ڈال دیا۔ ابھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ لاک ڈاؤن کے بعد سے 2-3 سال کے بعد میں الحمدللہ ہمارے پاس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ پتہ ہے سب کو، ارے بولو نا پتہ ہے کیا، اجتماع ہونے جا رہا ہے، کہاں پر ہے، بھیڑ میں الحمدللہ۔ کتنے تاریخ کو، 8-9 تاریخ کو، جمعرات اور جمعہ کا دن ہے، 2 دن کا اجتماع الحمدللہ۔ ابھی میں اس سے پہلے کہا کہ اجتماع کا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے بستی والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکالنا۔ پہلے اجتماع ہوتا تھا تو لوگ جوق در جوق اللہ کے راستے میں نکل رہے، جوق در جوق، قافلے کے قافلے اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہے تھے۔ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، ارے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ یہ تبلیغ کے بہت احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ یہ جو داڑیاں ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، یہ جو مسجدوں کے اندر آبادی نظر آ رہی ہے، یہ جو محلہ محلہ قریہ قریہ علاقے علاقے میں مسجدیں نظر آ رہی ہے، اس کی برکت ہے یہ۔ ارے بولو نا، یہ دعوت کی محنت کی برکت ہے، یہ تبلیغ کی برکت ہے، اور یہ محنت کا رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا اور ہم اتنے نادان ٹھہرے کہ محنت کو کیا کر دیا، بولو نا،
اب ویسی محنتیں کر رہے ہیں ہم جیسے محنتیں پہلے کرتے تھے؟ ارے بولو نا. اب ویسے اللہ کے راستے میں اجتماع کے عنوان سے تو لوگ بولتے تھے کہ ابھی نہیں، اجتماع سے جانا ہے. کب جانا ہے؟ اجتماع سے جانا ہے. اجتماع سے نکلوں گا میں، اجتماع سے جماعتیں بنیں گی، اجتماع سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. کتنے لوگ ایسے جو اجتماع سے اپنے آپ کو اپنی زندگی کے بدلنے کے ارادے عزائم کرتے تھے. اجتماع سے. میرے والد صاحب بمبئی کا اجتماع، وہ بمبئی کے اجتماع کی تو بڑی عجیب کارگزاریاں ہے. اس کو اگر سنانے کے لیے بیٹھے تو ایک دن ناکافی ہے اس کے لیے، اتنی کارگزاریاں بمبئی کے اجتماع سے. میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ تبلیغ کی برکت سے، ورنہ ہماری قسمت میں کہاں پر یہ منبر اور محراب، اور کہاں آپ لوگوں کا اتنا بڑا مجمع سننے والا. ہماری کیا حیثیت اور ہماری کیا اوقات؟ ہم کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، لیکن اللہ پاک نے دعوت کی محنت میں والد صاحب کو لگایا. والد صاحب آئے، توبہ تلہ کیے، مدرسوں کے حوالے کر کے رکھ دیے. اور کتنے لوگوں کی کارگزاریاں ہیں ایسی، کتنے لوگوں کی کارگزاریاں. اور جب رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہم اس محنت سے، اچھا بچہ شرابی ہے، کبابی ہے، تو لوگ منت سماجت کر رہے ہیں. حد سے نکلنے کے بعد، حد سے کیا ہو گیا؟ ابھی بچہ ہاتھ سے، میرے پاس میں خالہ آئے، وہ آ کر کہنے لگے بیٹے، بولے وہ میرا بچہ جماعت میں گیا تو صرف اتنی دعا کر کے اس نے جماعت میں ٹکے رہنا، واپس نہیں آنا. کیا کرنا انہوں نے؟ ٹکے رہنا. لوگوں کو پتا ہے کہ سدھرنے کا اگر کوئی عمومیت کے اعتبار سے راستہ ہے تو وہ کون سا راستہ ہے؟ جماعت کا راستہ ہے. لیکن اچھا بچہ ہے. ابھی اچھے بچے سے مراد نماز نہیں پڑھنے والا بچہ. اچھا بچہ ہے اس سے مراد میری یہ ہے کہ سر پر ٹوپی نہیں رکھنے والا. اچھے بچے سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں قدم نہیں رکھنے والا. اچھے بچے سے مراد یہ ہے کہ صرف وہ ڈرنک نہیں کرتا. اچھے بچے سے مراد یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو نہیں ستاتا. اچھے بچے سے مراد یہ ہے کہ ان کی بیوی کو وہ تکلیف نہیں دے رہا. یہ اچھا بچہ ہے. آپ ایسے باپ کے پاس میں جاؤ، ایسی والدہ کے پاس میں جاؤ اور ان سے کہو چچا چچی ہم آپ کے بچے کو اللہ کے راستے میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، اجتماع ہو رہا ہے، چلے کی جماعتیں بن رہی، 4 مہینے کی جماعتیں بن رہی ہے، آپ اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں بھیجو، بڑا فائدہ ہوگا آپ کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، اس کی زندگی سنور جائے گی. تو ماں بولتی ہمارا بچہ کہاں بگڑا ہوا ہے؟ ماں کے یہ جملے، باپ کے یہ جملے ہیں. ہمارا بچہ، وہ کسی نے کہا ہے نا، میں اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ وہ مولانا جا کر کارگزاری سنانے لگا، میرا بچہ اتنا پڑھا ہوا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، یہ ڈگری اور بہت اچھا ہے، اتنی بڑی جاب ہے، یہ ہے وہ ہے. صرف نماز کی کمی ہے، صرف اس کی کمی ہے، نماز کی کمی ہے. تو مولانا نے اس کو بولے تم صرف بول رہے، اس کو اٹیک آیا ہوا ہے. کیا آیا ہوا ہے؟ اٹیک آیا ہوا ہے، اور اس کی انجیوگرافی کی نہیں، اس کی بائی پاس سرجری کی ضرورت ہے. اور آپ کیا بول رہے؟ صرف نماز کی کیا ہے؟ کمی ہے. عزیزوں یہ ڈگریاں نہیں ہوتی چلتا، نماز کی کمی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کی جا سکتی. لیکن ہم نے کبھی سمجھے نہیں بے دینی کی نحوستیں ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنی سوسائٹی میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے کاروبار میں، ہمارے اپنے علاقوں میں، محلوں میں کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. اور وجہ اس کی یہ بن رہی ہے کہ ہم نے دعوت کی محنت کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے. اس لیے بھائیوں ابھی اجتماع ہے، اجتماع سب لوگ شرکت کرنے والے، کون کون کرنے والا ہاتھ اٹھاؤ. ارے بولو نا، کون کون کرنے والے؟ سب انشاءاللہ شرکت کریں گے، لیکن اپنے آپ کو محتاج بنا کر کہ میں اللہ کے دین کا محتاج ہوں اور میرے لیے اللہ کے دین پر چلنا فرض عین ہے. بے دینی کی زندگی اگر میں گزارتا ہوں تو مرنے کے بعد میں نہیں، دنیا میں بھی مجھ کو ذلیل اور رسوا تو ہونا پڑے گا ہی پڑے گا. لیکن بے چینی، بے اطمینانی کی زندگی، بے برکتی کی زندگی اور اللہ کو ناراض کر کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ میں مرنے کے بعد کی زندگی میں مجھ کو جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو جھلسانا پڑے گا. بے دینی یہ میرے آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. اس لیے بھائیو جہاں اجتماع میں شرکت کے میرے آپ کے ارادے عزائم میں، وہاں پر اپنے آپ کو تیار کراؤ کہ انشاءاللہ اللہ اگر تو مجھے توفیق دے اور میرے دل کے عزائم ہے، میرے دل کی طلب ہے، اللہ میرے دل کی طلب ہے کہ میں ہونے والے اجتماع سے اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے، اپنے آپ کو چلنے کے لیے تیرے راستے میں نکالنا چاہتا ہوں.
پیارے ربا تو میری مدد فرما. اللہ دیکھو کیسے راستے کھولتے. ارے کھولتے کہ نہیں کھولتے بولو نا. یہاں دکان پہ کون سے ہماری گراہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہاں کھیتی میں اور آپ دانا ڈال رہے, کون سا کپاس کا سفید بونڈا اوپر میرا آپ کے آ گیا, وہ لالا پیلے کے تمہیں اور آپ رونے رو رہے کہ لالا پڑ گیا, کوئی پیلا پڑ گیا. تو بولتا غنیمت لالا پیلا پڑا, کالا نہیں پڑا. وہ کیا نہیں پڑا, کالا نہیں پڑا. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے لاج رکھی ہوئی ہے, اللہ نے میری آپ کی حفاظت کی ہوئی ہے. اس لیے بھائیو اپنے آپ کو محتاج بناؤ. کتنے ساتھی ہمارے اپنے اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے, باہر کتنے ساتھی ایسے ہیں 3 دن لگائے برسوں ہو گئے, چلا لگائے کئی سال ہو گئے, 4 مہینے کتنے ساتھیوں کے ابھی تک نہیں لگے. جبکہ ہم بچپن سے سنتے آتے تھے کہ زندگی کی پہلی مشغولی میں کیا لگانا ہے. وہ مشغولی کا لفظ ہٹائے لوگوں نے اور پھر لا لیے زندگی کی پہلی فرصت میں لگانا. فرصت میں کس کے پاس ہے بولو نا. بچے کے پاس میں بھی ٹائم نہیں ہے. بچے کے پاس میں وہ مکتب کی لائن کے بچوں میں ہی رہتے دن رات. تو وہ ماں باپ آ کے سناتے, یہ صبح میں نیند میں سے اٹھا تو اسکول میں, اسکول سے آیا تو ٹیوشن میں, ٹیوشن سے آیا تو مکتب میں, مکتب سے آیا تو کوچنگ کلاسز میں اور کھیلنے میں. بچوں کے پاس میں بھی ٹائم. ٹائم کی کس کے پاس میں بولو محمد بھائی, ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ہاں نہیں ہے ٹائم. بزی پرسن بیٹھے ہوئے, سب بزی شیڈول ہے سب کا. بمبئی یہاں چاہے اپنی بمبئی میں سنتے نا اپن, بمبئی میں لوگ کیسے ہے, بزی ہے. لیکن ہماری گیوری کو بمبئی سے کم ہے کیا بولو. ارے بولو نا, بمبئی سے کم ہے. اس لیے اجتماع ہو رہا ہے, اپنے ارادے کراؤ. نہیں اپنے ارادے کرتے آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے منت سماجت کے ساتھ میں گزارش ہے کہ اپنے گھروں سے کوئی ایک بندہ اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے, ایک بندہ کرتے ہوئے ارادے. انشاءاللہ انشاءاللہ بس انشاءاللہ مطلب بیان ختم کر دو, اب ہو گیا وقت. مجھے بھی معلوم ہے 10 منٹ چڑھ رہا ہوں, اوپر چڑھ رہا ہوں, لیکن یہ اجتماع کا موقع ہے. یہ موقع بار بار نہیں آتے. پھر اس اجتماع کے لیے مجھ کو آپ کو 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ 1 سال کا. اور پھر شیطان ایسا نورانی ڈاؤ کھیلتا, یہ اجتماع سے نہیں, آئندہ اجتماع سے. کون سے اجتماع سے؟ آئندہ اجتماع سے. تو بھائیو ہم نہیں نکل سکتے. سب سے پہلے کوشش کرو کہ مجھے میری خبر میں تنہا سونا ہے تو مجھے نکلنا ضروری ہے. مجھے نکلنا ضروری ہے. میں نہیں نکل سکتا کسی عذر کی بنا پر, کسی حرج کی بنا پر. میرے جانے سے جان مال کا شدید نقصان ہے. علماء فرماتے ہیں جان کے جانے کا خطرہ ہے پانی کو ہاتھ لگانے سے, تو تیمم کرو. تو کیا کرو؟ تیمم کرو. ورنہ جان جانے کا خطرہ نہیں ہے, مرض کے بڑھنے کا خطرہ نہیں ہے, تو پھر پانی میں سردی ہے یہ عذر چلے گا نہیں ہے. اللہ پاک نے بھاؤ بڑھا دیے کہ سردی میں وضو کا بھاؤ ڈبل ہو گیا, ڈبل اجر ملے گا. کیوں؟ تو ٹھنڈے پانی میں کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ ڈال رہا ہے. تو اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ کے راستے میں, نہیں تو کم سے کم اپنے گھر سے ایک فرد انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ضرور بھیجیں گے. یہ بھی شکل نہیں بن سکتی تو آخر درجے میں ایک شکل ایسی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے کہ اجتماع تک اللہ کے راستے میں جو لوگ نکل رہے ان کی محنتوں میں اپنے آپ کو لگاؤ. اور محنت یہ کرو کہ ہمارے اپنے محلوں سے, ہمارے اپنے علاقوں سے ہم کوشش کرو کہ ایک ایک جماعت میں اپنی ذات سے تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجوں گا. کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.